سٹی مرر آپ کا اپنا چینل، ہر خبر پر نظر سٹی مرر۔ ہم پہنچاتے ہیں آپ تک سچ کی خبریں، جہاں ذات پات بھید بھاؤ کے بنا جو سچ ہو وہی خبر۔ سٹی مرر سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ جرأت کے ساتھ توحید کا پیغام اس وقت کے نمرود تک پہنچایا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو بھی اس ملک عزیز میں یہ کام کرنا ہے۔ اس وقت شرک کا گھر تھا، وہاں پر تمام معبودان باطل کی بندگی ہوا کرتی تھی۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس پیغام کو پہنچایا۔ یہ پیغام آپ کو پہنچانا ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیے، اس کمٹمنٹ کے ساتھ اس میدان عیدگاہ میں اس عزم کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ ہم ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے اس ملک عزیز میں تیار ہیں۔ تیسری بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ جو امامت کا منصب آپ کو ملا، آپ خیر امت ہیں۔ آپ کے بارے میں کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، تم لوگوں کے لیے جیتے ہو۔ لوگ اپنے چھوٹے سے مقصد کے لیے جیتے ہیں، ہم صرف اپنے لیے نہیں جیتے، ہم اپنے چھوٹے سے سواد کے لیے نہیں جیتے، ہم اپنے مفادات کے لیے نہیں جیتے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ ہمارا یہ پیغام، ہمارا یہ مقصد اور ہمارا یہ نصب العین ہے، ہمارا یہ ویژن ہے کہ ہم خیر امت کے فرد ہیں۔ تو یہ خیر امت، یہ امامت کا منصب ہے، یہ لیڈرشپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ بات قرآن کہتا ہے کہ لیڈرشپ، یہ امامت کسی کو ایسے ہی نہیں دی جاتی، اس کو آزمایا جاتا ہے، اس کو جانچا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کو مختلف ابتلاؤں میں سے گزارا جاتا ہے، تاکہ وہ جو سونا ہے وہ کلن بن کر کے نکلے اس آگ میں تپنے کے بعد۔ یہی بات قرآن نے کہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اور کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس کو انہیں پورا کر کے دکھایا۔ یہ آزمائش، جیسے میں نے کہا، یہ جان کی آزمائش تھی، یہ مال کی آزمائش تھی، یہ رشتہ داروں کو چھوڑنا تھا، یہ جاہ و منصب کو چھوڑ دینا تھا، یہ وقت کے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کو بلند کرنا تھا۔ اور یہ مکمل تمام آزمائشوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ثابت کر دو۔ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب ان سے کہا گیا کہ میں تم کو دنیا کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھیے، آج بھی ساری دنیا کے اندر جتنے بڑے مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودی ہونے دیجئے، کرسچن ہونے دیجئے، مسلمان ہونے دیجئے، اپنا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو ان کو وہ امامت کا منصب ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کا نام درج کیا، ان کی توصیف اور ان کی تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا، یہ ایسے ہی نہیں ملا اس امامت کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پر ہمارے لیے بھی دعا کی، کہا وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، ہماری اولاد کے لیے، میرے بعد میں آنے والوں کے لیے، ان کو بھی امامت کا منصب ملے گا کیا؟ تو فرمایا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے دو بات کہی کہ اللہ کا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں۔ اگر تم ظلم کرو گے اپنے نفس پر، اگر تم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے، اگر تم انصاف سے کام نہیں لو گے، اگر تم انصاف کے علمبردار نہیں بنو گے، تو میرا وعدہ تمہارے ساتھ نہیں۔ بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ آزمائش جو ابتلا ہوتی ہیں، جس کے بعد وہ امامت کا منصب ملتا ہے، اس وقت ہمارے ملک عزیز کے ہم جو دیکھ رہے ہیں حالات، یہ اس آزمائش کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس ابتلا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے چیلنجز ہے، ان چیلنجز کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، اپنے تھوڑے سے اور چھوٹی سی اس زندگی سے باہر نکل کر امت کے خاطر، انسانیت کے خاطر جینے کا عزم، حوصلہ اور کمٹمنٹ کرنا پڑے گا۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کا پیغام۔ کیا غیر معمولی قربانیاں پیش کی، پوری زندگی قربانیوں کے اندر لگا